اور اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی کر سکیں، اس کو جاری و ساری رکھیں گے. تھینک یو. تیمور کی جگہ پہ آ جائیں. تیمور کی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو تمام پریس کلب کے میڈیا کے دوستوں کا، خواتین کا، سب کا شکر گزار ہوں. میرا نام چودھری اخلاق ہے، سابق صوبائی وزیر تھا میں. آج کی یہ پریس کانفرنس آپ تمام دوستوں کے آلریڈی نوٹس میں ہے کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے. ہاشم ڈوگر صاحب اور تیمور بھٹی صاحب نے بھی آپ سے بات کی ہے. دیکھیں، آج پاکستان میں ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ساری قوم کو، صرف ایم پی ایز ایم این ایز کو نہیں، پوری قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ریاست کو بچانا ہے یا اپنے ذاتی مفادات کو اور سیاست کو بچانا ہے. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کی مذمت 9 مئی سے ہی شروع ہے تمام چینلز پر، تمام سوشل میڈیا پر، الیکٹرانکس میڈیا پر. میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ میرے بڑے بھائی ایسٹ پاکستان میں آرمی کی طرف سے پوسٹڈ تھے. میری آنکھوں کے سامنے بنگلہ دیش بنا ہے. میرے بھائی نے اس ملک کے لیے 3 سال انڈیا میں قید کاٹی. یہ سارے حالات میرے آج بھی آنکھوں کے سامنے ہیں. 9 مئی کا واقعہ مجھے اسی طرح یاد آ رہا ہے جس طرح اس وقت پاکستان کی سالمیت خطرے میں تھی. تو ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، خاص طور پر جو حالات میں نے دیکھے ہوئے تھے اپنی جوانی میں، تو میں سمجھتا تھا کہ آج پاکستان پھر دوبارہ انہی خطرات میں گھر گیا ہے. میں یہاں خراج تحسین پیش کروں گا اپنی افواج پاکستان کو، جو ہمیشہ اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے. اور یہ سب سے مشکل کام ہے زندگی میں اپنی جان کی قربانی دینا. تو آج ہم سب مل کر، ہم دوستوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم مل کر مشاورت کر کے کوئی لائحہ عمل تیار کریں گے. اور اس موقع پر میں اپنے حلقے کے لوگوں کو، جو ورکرز آج بھی میرے اپنی فیملی سے جدا ہیں، در بدر ہیں، ڈفرینٹ شہروں میں ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ جس جذبے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتا. اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والا وقت ہوگا ان کے ساتھ مل کر ہی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا. میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام کارکنان جو بھی شرپسند تھے جنہوں نے ان حملوں کے اندر حصہ لیا، کے علاوہ جتنے پی ٹی آئی کے کارکنان جنہوں نے کوئی ایسا کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچایا، جنہوں نے صرف ایک نارمل سا ایک پروٹیسٹ کیا ہے، اگر ان کے خلاف کیسز ہیں تو وہ بھی ختم کیے جائیں. یہ ہمارے جوان ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ اس ملک کا سرمایہ ہے. اور اگر کوئی کارکنان گرفتار ہیں تو ان کو بھی رہا کیا جائے. مامون تارڑ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مامون تارڑ ہے جی، حفظ آباد سے ایم پی اے تھا. ایک تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ میں کوئی رو کے نہیں بتا رہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں پی ٹی آئی. یہ آج کل فیشن بنا ہوا ہے. جو لوگ رو رہے ہیں مجھے ہدایت اللہ ان کو دے کہ رونے کی ضرورت تب تھی جب 9 مئی والا واقعہ ہو رہا تھا. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے. سیکنڈ نمبر پہ میں صرف یہ چیز کہوں گا کہ یار اس سارے ملک کے جتنے سیاستدان ہیں، بڑے سے لے کے چھوٹا، جتنے بھی، اب ساروں کو ایک سائیڈ پہ تکڑی میں رکھ لیں اور ایک ترازو کے پلے میں ایک شہید کا خون کا ایک قطرہ، وہ میرے خیال سے بہت اس کا ویٹ زیادہ ہوگا ہم سارے سیاستدانوں سے. ہم لوگوں نے اپنی سیاست کو بڑا کرنے کے لیے پچھلے 5 سالوں سے فیشن بنا ہوا ہے. ہر سیاسی جو ہے وہ اٹھتی ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے جیسے ایک زمانے میں اینٹی امریکہ ایک لوگوں کے سینٹیمنٹس کو بنایا جاتا تھا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اینٹی آپ اسٹیبلشمنٹ بات کریں گے تو لوگ ووٹ دیں گے. یہ بہت ہی لمحہ فکری ہے سارے سیاستدانوں کے لیے، سب سیاسی جماعتوں کے لیے. یہ ملک ہے، اس ملک کے ادارے ہیں تو ہم سب ہیں. آخر میں
میں انشاءاللہ تعالی جس طرح میرے سارے کولیگز بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا اگلا جو سیاسی لائحہ عمل ہے وہ جلد اس کا اعلان کریں گے. ابھی ہم کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننے نہیں جا رہے, صرف پی ٹی آئی سے اللہ تلقی کر رہے ہیں اور 9 مئی کے واقعہ کو کنڈیم کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا ذرا جگہ چینج کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے جی سردار منصبری ڈوگر. میں پاک پتن سے 2 دفعہ میں رہا ہوں, ایم پی اے بھی رہا ہوں. ابھی 2 ماہ پہلے میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا اور اس کا مجھے صوبے کا ٹکٹ ایوارڈ کیا خان صاحب نے. تو اور یہ واقعہ ہو گیا. میرا پی ٹی آئی سے اتنا لمبا چوڑا کوئی رفاقت نہیں ہے. تو وہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس نے ہمارے ذہنوں پہ یہ بات نقش کر دی کہ یہ کیا ہوا, اور وہ 2-3 گھنٹے میں جو کچھ ہوا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا اور نہ کوئی سوچ سکتا تھا اور نہ کسی کے ذہن میں بات تھی. تو میرے بھائی ان واقعات نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے. میرا تو لمبا چوڑا پی ٹی آئی سے رشتہ نہیں ہے, اس لیے ہم پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور ان واقعات کی مذمت بھی کرتے ہیں. جو ہماری فوج ہے وہ ہماری حفاظت کی ضامن ہے اور وہ جب سے پاکستان بنا ہے 1948 سے لے کر انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی ہے اور اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور وہ شہیدوں کی ایک بے شمار لمبی لائن لگی ہوئی ہے جن کی بے حرمتی کی گئی, جو سب سے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے, اس قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. تو میرے بھائی یہ پتہ نہیں ہمارے لیڈروں کو کیا ہوتا ہے, یہ جو ہم ایم پی اے یا ایم این اے یا وزیر ہوتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں ان کا فوج کے ساتھ کلیش کیا ہوتا ہے. ہمیں کوئی یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں 10 سال ایم این اے رہا ہوں, پہلے میں ایم پی اے رہا ہوں. مجھے تو ایک دفعہ بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ فوج ہمیں مار رہی ہو یا کچھ کر رہی ہو. لیڈرشپ کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی بات چلتی ہے جو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور سزا ہم سب لوگ بھگتتے ہیں. یہاں کی عوام بھگتی ہے, ہم بھگتے ہیں اور بغیر علم کے بھگتے ہیں کہ ہوا کیا. تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم اس مذمت کے ساتھ اس بات کو کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں, فوج کے مخالف ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے, ہمارے خون میں ہی نہیں ہے. تو یہ جو باتیں ہیں جتنی بھی کرتے جائیں وہ کم ہے. اس قوم کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات نے دنیا میں جو میسج دیا ہے اس پہ ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی اور کتنی دیر میں یہ ڈیمیج کور ہوگا. تو خدا کے لیے اس کے لیے ہم سب لوگ مل کے یہ کوشش کریں گے تو یہ ڈیمیج کور ہوگا. خدا حافظ اور مہربانی. میں ایک بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں. میں اس موقع پہ پاک فوج کو خراج تحسین اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ موبز حملہ کر رہے تھے تو یقینی طور پہ پاکستان آرمی کا ہر سولجر مسلح ہوتا ہے. اگر اس دن پاک فوج ایک انتہائی مضبوط اعصاب کے ساتھ عمل نہ کرتی, ریسٹرین کا مظاہرہ نہ کرتی, تو بے شمار وہاں پہ ہلاکتیں ہونی تھیں جس کو شاید اور زیادہ ایک برا رنگ دیا جاتا. میں سمجھتا ہوں Trygg vård för alla hos min doktor. پلاننگ کے تحت کیا گیا. بہرحال ہم نے پہلے بھی مذمت کی ہے اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس دن قتل و غارت سے بچ گئے, املاک کا نقصان ہوا. انشاءاللہ یہ جو ایک بیچ میں جو آئی دراڑ یہ بھر جائے گی. یہ عوام انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ ملک کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. بہت شکریہ جی. ابھی ویسے آپ سیاسی ہیں, کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے, وہ نئی پارٹی ہے, پرانی پارٹی ہے, کچھ تو ہمیں بتاتے تھے. اور دوسرا کہ آپ کا بھی پاسپورٹ سے کرو گے سر. یہ پنجاب میں آپ وزیر رہے اتنا صاحب, کیا وجہ ہے بیانیہ یہ کیوں ڈیولپ ہوا ہے آپ کا؟ بیانیہ میں سمجھتا ہوں کہ چند عناصر تھے کہ جنہوں نے فیڈ کیا عمران خان کو اور اس کے بعد یہ سارا, اور شاید پریس کانفرنس کرنے والوں میں بھی وہ سب سے پہلے تھے. یہ ایسا کیا گیا کہ بتایا گیا کہ شاید فوج ان کے خلاف ہے, عمران خان کو آنے نہیں دینا چاہتی. میں اس کو قطعی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو شاید الیکشن بھی ہوتا, پولیٹیکل پارٹی اپنا الیکشن بھی لڑتی. دوسری بات یہ کہ ہم بالکل سیاست چھوڑنے کا اعلان نہیں کر رہے, یہ بھی ایک غلط, آپ روز پریس کانفرنس سنتے ہیں. میں نہیں مانتا اس بات کو.
یہ سارے ابھی کہہ رہے ہیں، کل کو آپ سنیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ میرے ساتھ، ہمارے ان کولیگز کے ساتھ بے شمار ہمارے تحریک انصاف کے جو سابقہ ممبران ہیں وہ شامل ہیں۔ ہم ملیں گے اپنا متفقہ، ہم اپنے حلقے کی عوام کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم دم دبا کے بھاگ جائیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اور الحمدللہ ہم 5 وہ ہیں کہ جو نہ گرفتار ہوئے ہیں، نہ کوئی ایسا پریشر ہے۔ میں پاک فوج کی ایسی یونٹ سے ہوں، شاید کچھ لوگوں کو اندازہ ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مگر آپ یقین کیجئے کہ 9 مئی کے بعد وہ جو واقعات ہیں وہ ایسے ذہن پہ، میں خود فوج میں رہا ہوں، میں نے وردی پہنی ہے، کیسے آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیں، کیسے آپ ایک نشان حیدر والے شہید کی تصویر کو نیچے زمین پہ ڈالیں اور اس کے اوپر ڈنڈے برسائیں۔ یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے؟ کیوں فوج کے خلاف اتنی نفرت بنا دی گئی؟ میں نے پہلے بھی کنڈیم کیا ہے ہر اس سیاسی جماعت کے لیڈر کو جو پاکستان آرمی کے، بھلے وہ سابقہ بھلے موجودہ، یہ ہمیں روش ختم کر دینی چاہیے۔ ہمیں سیاست آپس میں رکھنی چاہیے،